سامعین محترم، آج 2 محرم الحرام کی اس مجلس کے آخر میں اپنے مہمان مقرر شاعر آل ابا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پاک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ سامعین محترم، بڑی پاکیزہ زبانیں ہیں جن پہ حسین حسین، جن پہ علی علی، جن پہ محمد محمد رہتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ناپاک زبانوں کو ثنا کرنے نہیں دیتے، ناپاک زبانوں کو ثنا کرنے نہیں دیتے اور اپنوں کو کبھی پٹلی سے اترنے نہیں دیتے۔ ناپاک زبانوں کو ثنا کرنے نہیں دیتے، اپنوں کو کبھی پٹلی سے اترنے نہیں دیتے۔ 5 تن کی کریمی کی حدیں حد سے بھی باہر، 5 تن کی کریمی کی حدیں حد سے بھی باہر، یہ موت کے ہاتھوں سے بھی مرنے نہیں دیتے۔ تو شاعر آل ابا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب۔ زہرا تعظیم کی خالق اندر شوق علم کا باب ہے۔ زہرا تعظیم کی خالق اندر شوق علم کا باب ہے۔ ادھر گھر تقریر کا کعبہ ہے، دار ہے کہ پتر نواب ہے۔ انہیں نام دی تسبیح پڑھتے دن کل بول کتب اصحاب ہے۔ زہرا کا دشمن اور کوئی ہو میں ان کے نام کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو، شیعہ سنی بھائیوں کو اس فرش عذاب اس بارگاہ عالیہ میں، اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت دربار امام زمانہ میں قبول و مقبول ہو۔ جس کے دل میں جو بھی دعا، مقصد، مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ بہت زیادہ مشکور ہوں، ممنون ہوں جس توجہ انعماق سے آپ سنتے ہیں، جس عقیدت و احترام سے آپ فرش عذاب تشریف فرما ہوتے ہیں، جس انداز کی مجالس یہاں پہ ہوتی ہیں وہ قابل رشک۔ میں بہت معمولی سا نوکر، بہت بڑے درباروں سے ملنے والی خیرات بانٹنے کا ارادہ کر رہا۔ توجہات ذکر پہ رہیں، موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کے۔ حسین موسموں کا محتاج ہی نہیں۔ کوشش کیجئے گا جو مصرع پسند آئے، جو بات اچھی لگے، میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں ایک ربائی پڑھ کے آپ کے چہرے پڑھوں۔ پہلے مصرے پہ اندازہ ہو جائے گا کون کتنا بیدار ہے۔ توحید کی جان، مصرع سنیے گا، حضور دعا کیجیے اللہ آپ کو سلامت۔ توحید کی جان
دین کا مقصوم کہاں ہے؟ خالق آپ کو سلامت رکھے. جتنا اچھا آپ سنتے ہیں، جتنی دعائیں یہاں سے مل جاتی ہیں، دل میرا سیراب ہو جاتا ہے. توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ قطعے کا اصول ہے، رباعی کا اصول ہے. پہلے 3 مصروں میں تمہید ہوتی ہے اور چوتھے مصرے میں بات مکمل ہوتی ہے. یہ 3 مصرے پڑھے ہی چوتھے کے لیے جاتے ہیں. میں نے میرے خیال میں داد والی بات کی نہیں، آپ نے دے دی. یعنی پہلے کو سمجھو نہ سمجھو کوئی فرق نہیں، دوسرے کو سمجھو نہ سمجھو کوئی فرق نہیں، تیسرے پر بھی توجہ کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں، چوتھا سمجھ نہ آیا تو کچھ بھی سمجھ نہ آیا. داد والی بات تو نہیں تھی، داد والی بات تھی اس میں. اچھا چلو ہوگی، آگے دعا کیجیے. چلے میں مان لیتا ہوں کہ داد بنتی ہوگی. نبی صاحب جی آپ جی سلام، مولا آپ کا آباد. تو چوتھے مصرے، بابا جی توجہ کیجیے گا. آگا جی بسم اللہ. چوتھے مصرے پہ توجہ کیجیے. توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ پھر پڑھوں گا تاکہ ضائع نہ ہو جائے. سال میں ایک بار آتا ہوں بنگلہ صد آباد. توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے، ذرا بول اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ کیا کہنے، مولا آپ کا آباد ہے. آگے جی دعا چاہیے، مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. کیا کہنے آپ نے، کیا کہنے. ماحول ہی بڑا اچھا بن گیا جی. توحید کی جان، دین کا مقصوم کا یا علیہ. معرفت امام زمانہ علیہ السلام ضروری نہیں، واجب ہے. پھر کہہ رہا ہوں واجب ہے، واجب ہے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں بڑی انٹرنیٹ پہ سازشیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ بولا جا رہا ہے، لیکن ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے. ہم نے ظاہر ہے بچپن سے عزاداریوں میں وقت گزارا ہے، تو ہماری منزل کربلا ہے، اس لیے ہمارا بھٹکنا جو ہے وہ قرین قیاس نہیں ہے. معرفت امام واجب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب ہے، واجب. میرے والد صاحب سے کسی نے کہا جی آپ عریضہ ڈالتے ہیں دریا میں، یہ کیا ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم خط لکھتے ہیں وارث زمانہ کو، اپنے امام کو خط لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جھگڑنے کی بات نہیں، تیرا بھی کوئی زندہ ہے تو تو بھی لکھ دیا کر. خط زندہ کو لکھا جاتا ہے نا جی. بسم اللہ جی. تمہارا رضوان بھائی اللہ آپ کا آباد رکھے. میں بسم اللہ کرنا جی، بڑی مہربانی. بہت یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں. حیدری یا علی، آپ کا بیٹھ جانا یہ عبادت ہے اس گرمی میں. خط لکھتے ہیں، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو تم بھی لکھ دیا کرو اگر تمہارا کوئی زندہ ہے. جی پانی میں کیوں پھینکتے؟ اچھا والد صاحب کی جملے بڑے قیمتی تھے، بادشاہ جی نے سنا ہوا ہے، ان کو بڑا وقت گزرا ان کا بنگلہ صد آباد میں. جی پانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محاورہ تو بچوں کو بھی یاد ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ آپ کو آباد رکھے. معرفت ضروری ہے. ایک مسدس میں تب 20-21 سال کا تھا، ڈیرہ غازی خان میں ان کی زبانی سنا، مجھے وہ ماحول ہی نہیں بھولا آج تک، نہ وہ خطاب کا انداز بھولا کہ بادشاہوں سے خطاب کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. یقین جانیے مولا جانتے ہیں میں بارگاہ میں کھڑا ہوں، مطلب ایسا جو نظام ہے لفظوں کا وہ بہت کم شعراء کو نصیب ہوا. انہوں نے کچھ باتیں کی وارث زمانہ سے. میرے والد گرامی کی بڑی مشہور مسدس مجھے یاد آ رہی ہے، کاپی پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، جتنی یاد آ سکے اتنی پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اے فخر ابن مریم
سلطان فقر خو. میں نے بھی داد نہیں دی تھی چونکہ مشکل مصرع تھا. میں جب سن رہا تھا میں نے بھی داد نہیں دی, اس لیے مجھے کوئی ٹینشن ہوئی نہیں. اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو. ان 6 سطروں میں انہوں نے بتایا کہ کون کون انتظار میں ہے, فقط ہم نہیں ہیں, کون کون, چونکہ وہ زمانے کا وارث ہے, 18,000 عالمین کا وارث ہے. پھر کون کون انتظار میں, کہاں کہاں, کس کس رنگ میں انتظار میں. اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو, تیرے کرم کا ابر برستا ہے 4 سو, تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہے کو بکو, تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو. مصرع سنیے گا, فرماتا ہے پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں, سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں. کہ تیرا نقش قدم کہاں ہے؟ بڑی مہربانی حضور, بہت شکریہ. آپ ایک دعا ہے جو ہر مومن کے دل میں بالکل یہ پہلی دعا سمجھی جاتی. یہ دعا انہوں نے 6 مصروں میں لکھ دی. دل میں آمین کہیے گا. قبولیت کا کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے, روحانیت بہت زیادہ اس بارگاہ میں. میں وہ دعا آپ تک پہنچا لوں. فرماتے ہیں مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو. حجاب معانی, حجاب معانی, یا علی مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو. کم از کم جس کے دل میں یہ دعا سانس لے رہی ہو وہ ساتھ دے گا. مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو, تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو, تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو, نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. تھوڑا جاگنا, نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. اول سے آخر میری چہروں پہ نگاہ ہے, جو مصرع سمجھے وہ بولے اتنا کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے. نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو, تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو, تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو, نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. دعا کیا ہے؟ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو, ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو. میں بسم اللہ کروں پوری طاقت سے. حیدری یا علی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. مولا تیرے حجاب معانی کی خیر. ان کی 6 سطریں پوری دنیا میں سنی گئیں, پڑھی گئیں, بار بار پڑھی گئیں, بار بار سنی گئی. ایسا کوئی ان میں سحر ہے, ایسا کوئی الہامی لفظ ہے, ایسا کوئی اثر انگیزی ہے اس میں. جہاں بھی پڑھے جائے, جب بھی پڑھے جائے, دل شاد ہو جاتا ہے, چہرے مودت سے روشن ہو جاتے. یہ میں نے 20 سال کے سن میں ان سے سنا تھا. مجھے وہ ماحول آج تک نہیں بولا. محلہ غازی شیخ ڈیرہ غازی خان, انہوں نے 15 شعبان کا جشن پڑھا, اس میں یہ مصرع پڑھے. فرماتے تھے کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. اب تک میں نے زحمت نہیں دی, جس نے جتنی داد دی میں نے قبول کر لی. ان مصروں کو اگر آپ سمجھیں گے, سمجھنا تو آپ نے ہے, لیکن اگر بخل کریں گے تو دکھ لے کے جاؤں گے. صحیح بولیں گے تو دل چاہے گا آگے پڑھنے کو. اے باغ عسکری کے, اس مصرع ہے, اس کا لہجہ دیکھیے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول. اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول, تیرے بغیر ہم کو قیامت. بادشاہ میں تیری دربار میں تجھے گواہ بنا کر ان مومنین کو شامل کرتے ہوئے یہ حق پڑھ رہا ہوں, یہ سچ پڑھ رہا ہوں, یہ ہمارے دل کی تمنا ہے, یہ ہمارا ارادہ ہے, یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہماری دعا ہے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول, آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. وجہ کیا ہے؟ مولا دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. ہم تو زندہ ہی اس لیے کہ آپ کی زیارت ہو جائے. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کا آباد رکھے. دعا فرمائیے گا. چلیں شکر ہے آپ بیدار ہو گئے. یا علی یا علی, اللہ جل, اللہ جل, بہت
مہربانی حضور مہربانی، یہ ضروری تھا۔ میں بسم اللہ کروں۔ اتنے احسانات ہیں کائنات پر آل محمد کے، نہ کوئی گنوا سکا، نہ کسی کی ضرورت، نہ مجال۔ والد صاحب نے کچھ احسان لکھے آل محمد کے اس زمین پر، جس کی کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک نقطے کے برابر ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ ہزاروں کروڑوں پتہ نہیں لاکھ کتنی کہکشائیں ہیں، یہ تو ہمیں ایک ہی کہکشاں نظر آتی ہے، پتہ نہیں کتنی کہکشاں، کتنے ستارے، کتنے سیارے ہیں، اس میں زمین کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ زمین جو ہے یہ پست ہے بظاہر، اور آسمان بلند ہے۔ آسمان کبھی کبھی زمین کو تانے دیتا تھا، تو پست ہے میں بلند ہوں، تو کمتر ہے میں برتر ہوں، تو کمتر ہے میں برتر ہوں، تو پست ہے میں بلند ہوں۔ انہوں نے کہا ایک دن پتہ نہیں زمین کو کیا خیال ہے، اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کے کہا اگر اپنی بڑائی پر اتنا ہی ناز ہے تو پھر کسی دن ابو تراب کس کنیز سے مناظرہ کر لے۔ کیا کر لے؟ مجھے کچھ اشعار ہیں جو میری زندگی سے زیادہ پیارے، ان میں سے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ کسی دن مناظرہ کر لے۔ مناظرے کا چیلنج ہو گیا، آسمان نے مشیروں کو بلایا، چاند ستارے سیارے جتنے بھی اس کے قریب قریب تھے بلایا، یہ زمین جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجھے کہہ رہے مناظرہ کر۔ سرکار آپ کے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ آپ کے پاس، بلندیاں، رفتیں، عروج، نور بھرے راستے، کہکشائیں، ستارے سیارے، مناظرہ قبول کریں، جیت آپ کی ہوگی۔ آسمان کہتا ہے جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارتی ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ سوچ کے مناظرہ کرو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ سرکار ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ مناظرہ قبول کریں، جیت آپ کی ہوگی۔ کیا ہے زمین کے پاس، کیا دعویٰ کرے گی؟ مشیروں کی باتوں میں آسمان آ گیا، آسمان نے زمین کو دیکھا۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھ کے توجہ فرمائیے گا، بس داد جتنی بنتی اتنی دیجیے گا۔ آسمان نے پہلی بار جھک کے زمین کو دیکھا۔ میں پڑھ گیا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ آسمان نے پہلی بار جھک کے زمین کو دیکھا، پوچھا کیا ہے تیرے پاس، کس چیز پہ ناز ہے، کیوں اکڑ رہی ہے اتنا، تیرے پاس ہے کیا؟ پتہ نہیں کون سمجھے کون جائے۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ وہ آپ نہیں بولا، وہ آیا ہی نہیں۔ ہاں جو اس شعر پہ بھی چپ رہا اس کو کیا آیا؟ جن کا ہاتھ اٹھ گیا انہیں سلام، جن کی زبانیں بول پڑی انہیں سلام۔ یہ عقیدے بولتے ہیں، یہ لہو بولتا ہے۔ میں بسم اللہ کروں پوری طاقت سے، آخری آدمی تک پوری طاقت سے۔ حیدری، یہ شعر جو میں نے پڑھا مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا ہے۔ آسمان نے جھک کے زمین کو دیکھا، پہلی بار کیا ہے تیرے پاس؟ اللہ تمہیں آباد رکھے۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ آسمان نے کہا میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو، جو سمجھ گئے اتنی بڑی دلیل ہے، جواب کون دے گا؟ ستارے سیارے آگے بڑھے، سرکار ہمیں اجازت، کسی کو اجازت نہ ملی۔ چاند آگے بڑھے، حضور اس کا جواب ہے ہی میرے پاس، اگلے سال تک مصرع یاد رہے تو دعا دیجیے گا، اس کا جواب ہے ہی میرے پاس، آپ فقط مجھے اجازت دے، جواب میں دیتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے تو جواب دے۔ چاند آگے بڑھا، زمین کو دیکھا، دلیل دوہرا۔ زمین کہتی ہے آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا، میں وہ چہرہ دیکھوں گا جس پہ کتنے محبت کے گلاب کھلتے ہیں۔ آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا۔ سلام ہے آپ کے عقیدوں، سلام ہے آپ کی مودت کو، میں سلیوٹ پیش کر رہا ہوں جی آپ کو۔ آپ جیتے رہیں، مولا مودت کی یہ رونق سلامت رکھے چہروں پہ۔ ایک دن بڑے غرور سے میں یا علی یا علی، بڑی داد آ گئی جی، بڑی دعائیں مل گئی۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا۔
یہ شعر میں آغا جان کی نظر کرنے لگا ہوں، اتنا بلند ہے یہ شعر تخیل میں کہ پتہ نہیں اس کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے، مجھے نہیں پتہ، میں کوشش کروں گا اسی معیار پہ پڑھا جائے۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی تھک تو نہیں گئے آپ، میں شعر پڑھ رہا ہوں، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم، اسے آسمان کا حوصلہ بلند ہو گیا، اتنا اچھا جواب دے دیا چاند۔ آسمان نے تنزن ایک جملہ کہا، پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے ہیں کچھ سوچ کے بات کر، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ بیٹھا ہو تو بولے یار علی کا واسطہ، سلام ہے جی، آپ کو سلام، مولا آپ کو آباد رکھے، حق ادا کر دیا، حق ادا ہو گیا مولا کی، دعا فرمائی آگے قبلہ، آپ دعا فرمائی، میں بسم اللہ کروں۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کچھ سوچ کے بات کر، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے۔ تھوڑا سا جلال آمیز بات کی آسمان نے، کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتا ہے بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ مشیروں کا سرکار بڑی بات کہی جس کا جواب ہی نہیں ہونا۔ زمین کہتے بڑی بات کہی ہے، دوہرا میں جواب دوں، میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں۔ بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ وہ شب جب میں نے ضائع نہیں کرنا، میں نے آپ تک پہنچانی ہے یہ بات، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ زمین نے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا، جواب دوں؟ آسمان کہتے میں منتظر ہوں۔ آسمان کو زمین نے دیکھا، اور زمین دیکھ کے کہتے ہیں اگر یہ بات کر دی تو پھر غور سے سن، چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی، سے تو مرتبے میں میری دھول۔ جن کے معلوم ہے کعبہ قوسین پر نالین کے ساتھ ہی گئے تھے حضور، بسم اللہ جی، سرکار وہ بات کریں، بسم اللہ جی، مشیروں نے کہا سرکار وہ یاد کروائیں جو فقط آپ کے پاس ہے، تو بڑھتی جا رہی ہے، جواب پہ جواب، جواب پہ جواب، وہ بات کریں جو اس کے پاس جواب ہو ہی نہ۔ اچھا پھر تو میرے آس پاس آؤ جو میں وہ بات کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کا جواب مشکل ہوگا۔ جنہیں شاعری سے تھوڑا بہت بھی یہ جڑاؤ ہے، شغف ہے، وہ ذرا مصروں کی کرافٹنگ دیکھیے گا، اور پھر ان کی بنت دیکھیے گا، پھر قافیہ دیکھیے گا، پھر بات کا رنگ دیکھیے گا۔ آسمان نے بڑا طنز کیا زمین پہ۔ آسمان کہتا تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، نور ذات، ستارے سیارے چاند سورج، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہیں۔ اچھا مناظر میں موقع نہیں چھوڑا جاتا، بیٹوں سے موقع مل گیا۔ آسمان کہتے بیٹوں کی تربیت، پتہ نہیں کون قافیہ کا لطف لے، بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر، کچھ ان میں ہے سخاری حسین کی۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، ہر بات کا جواب، ہر بات کا جواب، ہر بات کا جواب۔ مشیروں کو بلایا، میں آخری بات کر رہا ہوں، میں آخری بات کر رہا ہوں، میں آخری بات کر رہا ہوں، میں آخری دلیل دے رہا ہوں، اگر اس کا جواب زمین نے دے دیا میں شکست مان کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ مشیروں نے کہا سرکار ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، آپ بات کیجئے، ہو سکتا ہے اس کا جواب نہ ہو۔ آسمان نے جلال آمیز لہجے میں آخری بات کی۔ آسمان کہتا ہے سن اے عدو امن و سکون، دشمن بشر، دشمن بشر، تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ زمین کہتے بڑی وزنی بات ہے، میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں، قیامت تک میرا جواب یاد رہے گا۔ ایک بار دلیل دہرا۔ آسمان کہتا ہے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر۔ زمین کہتے تو جواب، آسمان کہتا میں انتظار میں ہو کر جواب مل گیا تو میں ہار گیا تو جیت گئی۔ تو زمین نے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا اور بہت عمدہ انداز میں بات کی۔ زمین کہتے ہیں اے انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ، جھوٹی شکر نہ ڈال منور جبین پر، آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار، عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین پر۔
صاحب کو پھر آپ دیے مولا آپ کا آباد. آگے دعا کیجیے. بسم اللہ. عیسیٰ نے ایک کو میں بسم اللہ میں بسم اللہ. توحید سمجھتی ہے فقط تیرے اشارے. یہ دنیا باقی ہے تیرے مہدی کے سہارے. تیرا دشمن ہر دور میں ناکام رہے گا. شبیر تیرے نام سے اسلام رہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ کے حفظ و امان میں رہیے. دعا کیا کریں وارث زمانہ کا ظہور جلدی ہو. صرف آپ اور ہم نہیں ہیں, کچھ لوگ قبروں میں انتظار میں ہیں, جو قبروں میں ہیں مگر قیدی ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا, آج بھی رسول کی بیٹی پہ چراغ, قبر کی چراغ نہیں جلتا. وارث آئے گا تو وہاں چراغ جلائے گا. اور میں نے خود گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے, سب سے پہلے قبر سیدہ پہ جا کے کہیں گے, دادی آج میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور اس کا اذن بھی ہے, بس اتنا بتا تجھے کس کس نے ستایا تھا. پرسہ دینے والوں, یہ دن بڑے اہم. جو ان دنوں میں نہیں روتا اس کا اپنا نصیب ہے. یہ دن ذاکر کے محتاج نہیں. ان دنوں میں تو بازار کی بھیڑ دیکھ کے مومن رو پڑتا ہے. ان دنوں میں کسی کا چھوٹا سا بچہ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ جائے, میں بسم اللہ کراں, اسے دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں. اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. بس ایک فکرہ کہتا ہوں اور اسی میں سارا مصائب ہے. چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو, وطن سب کو پیارا ہوتا ہے. وطن جو ہے وہ سب کو پیارا, حتیٰ کہ پرندوں کو بھی وطن پیارا ہوتا ہے. کسی پرندے کا آشیانہ نہ رہے, وہ پوری رات اس کے گرد چکر لگا لگا کے اپنی زبان بین کرتا رہتا ہے, یہاں میرا گھر ہوتا تھا. تیاری پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. تیاری پڑھنا بڑا مشکل کام. 61 ہجری میں بھرا ہوا تھا مدینہ, بھرا ہوا تھا حسین کا گھر. حسین پوتوں والا ہو گیا تھا, پوتوں والا. بڑا عرصہ لگا تھا سیدوں کا گھر آباد ہونے میں, 3 پشتیں لگ گئی تھی. 5واں معصوم جو ہے وہ امام حسین کا پوتا ہے. لیکن اس ذکر پاک کی قسم, قرآن لے اور میں سر پہ رکھ کے گواہی دیتا ہوں, مدینے میں حسین بوڑھا نہیں تھا. تم نے سمجھا نہیں میرا جملہ. یہ دل نرم پڑ گیا نا تو آنسو خود بخود آئے گا. میں 2 لفظ پڑھتا ہوں. مدینے میں, میں نے کہا قرآن لے آئے سر پہ رکھتا ہوں, بوڑھا نہیں تھا حسین. ایک مورخ نے لکھا, مدینے کی گلیوں میں جب 23 سال کا سجاد, 32 سال کا عباس اور 56 برس کا حسین اکٹھے چلتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کون جوان ہے کون ضعیف ہے. پھر دوہرا دوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. ضعیفی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. ضعیف کی بینائی کمزور ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. ضعیف کی کمر جھک جاتی ہے, ضعیف کی ریش سفید ہوتی ہے. کمر حسین کی سیدھی تھی مدینے میں, بینائی بالکل ٹھیک تھی, داڑھی سیاہ تھی.
دو پہروں میں حسین ضعیف ہوا. یہ ہے انداز گریہ. اسے کہتے ہیں گریہ، اسے کہتے ہیں مجلس عزا. جیسے ابھی گریہ کی آواز بلند ہوتی ہے نا، جیسے کہ ادا کی مہر ہوتی ہے فرض عزا. دو پہر لگے حسین کو ضعیف ہونے میں. جانتے نہیں ہو تو میں بتا دیتا ہوں، جانتے ہو تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو، بچوں کو سمجھا دو. مجھے منبر پاک کی قسم، اکبر کے سینے میں برچھی لگی. حسین فرماتے ہیں میری آنکھوں کا نور چلا گیا. 34 سال کے بھائی کی لاش پہ پہنچ کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. غلط پڑھوں میری آقا زادی مجھے معاف نہ کرے، اس سے بڑا مصائب کا فکرہ نہیں ہے. اکبر کی برچی سے نور گم ہوا، عباس کی لاش پہ کمر ٹوٹ گئی. مجھے غازی کی قسم ہے جب اصغر کی قبر بنا کے اٹھا داڑھی سفید ہو چکی. میں معافی چاہتا ہوں، میں پھر معافی مانگتا ہوں سیدوں سے خاص طور پر. اکیلے سفر پہ جانا آسان ہے. سفر کے مقصد ہوتے ہیں نا، بغیر مقصد کے کوئی گھر سے کہیں نہیں جاتا. کوئی کسی کام سے کسی ملک چلا جاتا ہے، کام ختم ہو جائے تو واپس آ جاتا ہے. کوئی روزی روٹی کی تلاش میں گھر چھوڑتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا کبھی ماحول بن جائے کہ کسی بھی انسان کو یہ کہنا پڑے دشمن اتنے ہو گئے ہیں اب اپنے شہر میں رہنا مشکل ہوگا. آقا جی بڑی روحانیت ہے فرش عزا پہ. نرم مصائب پہ جب آپ روتے ہیں تو میرا دل پتہ نہیں کتنا رونے کو جی چاہتا ہے میرا اپنا. میں چاہتا ہوں نرم مصائب پہ رویا کرو تاکہ سخت روایت پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. منبر کی قسم، بچپن ہے حسین کا. کسی نے شیر کا بچہ آ کے رسالت مآب کو دیا. رسالت مآب نے حسین بادشاہ کو دیا. شیر مانوس ہو گیا بادشاہ حسین سے. دن رات حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھا رہتا. جب تک حسین پانی نہ پیتے پانی نہ پیتا، جب تک کھانا نہ کھاتے کھانا نہ کھاتا. وقت گزرا، شیر بڑا ہو گیا. مدینے کے لوگ جمع ہو کے رسول کے پاس ہے. یا رسول اللہ آخر حیوان ہے تو حسین کا پال لیکن پھر بھی حیوان. مسجد جاتے ہیں، گھر کے آگے باغ سامنے بیٹھا ہوتا ہے. ڈر لگتا ہے کبھی حملہ نہ کر دے. منت کرتے ہیں حسین بادشاہ سے کہیں اب اسے جنگل بھیج دے. کون سی آنکھ ہے جو رہ جائے گی. بس مجھے غازی کی قسم ہے یہ مغرب عشاء پڑھ کے گھر آئے. رسالت مآب حسین کو زانوں پہ بٹھایا. حسین اس شیر سے بڑا پیار ہے. جی نانا آپ کو پتہ ہے نا یہ میرے قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھا رہتا ہے. جب تک میں کھانا نہیں کھاتا یہ کچھ نہیں کھاتا. جب تک میں پانی نہ پیوں یہ نہیں پی لیتا. بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. اچھا اگر میں کہوں کہ آپ اسے جنگل بھیج دیتے ہیں، آپ زمانے کے پیغمبر ہیں، آپ کا حکم ہے بھیج دوں گا. کب بھیجے گا؟ نانا آج کی رات رک جا، کل صبح ہوتے ہی بھیج دوں گا. حسین آج کی رات رکھ کے کیا کرے؟ نانا دیکھنا شام ہو رہی ہے، شام کو سفر کا وقت ہوتا ہے. اتنا رویا رسول، ریش بھیگ گئی آنسوؤں میں. آوازی نانا تو نہ رو، میں ابھی بھیج دیتا ہوں. حسین کو ایک بات یاد آ گئی ہے، جو ایک حیوان کو شام سے پہلے گھر نہیں چھوڑنے دے رہا، اللہ جانے 120 پردہ داروں کو لے کے گھر سے چلے گا کیسے؟ پتہ نہیں محمل لے کے روانہ کیسے ہوگا. زینب جیسی بہن ساتھ ہوگی، سکینہ جیسی بیٹی. بسم اللہ. بڑا ماحول ہے مجلس کا، بڑا عجیب گریہ ہے، عجیب رقت ہے. بس میں زیادہ انتظار نہ کروں آپ کو. سید زیادہ ہوں، میں نے کبھی کسی غرض سے مجلس نہیں پڑھی. میں چاہتا ہوں بس 4 آنسو آ جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں. سب سے مشکل وقت تھا حسین پر جب عباس سے کہا عباس جی آقا فہرست بنا.
میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان۔ بابا جی آپ نے دعا کرنی ہے، سر پہ ماتم کیا آپ نے۔ حضرت عباس نے کاغذ اور قلم سنبھالا، اوپر لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ نگاہ پڑ گئی غریب زہرا کی۔ عباس آج یہ نہ لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ کہا لکھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس نے لکھا، مولا یہ پہلے کبھی نہیں لکھوایا۔ کہا میں مسافروں کی فہرست بنوا رہا ہوں۔ جی مولا لکھوائیں۔ لکھو میرا نام۔ عباس نے لکھا۔ لکھ میرے بیٹوں کے نام۔ عباس نے لکھے۔ لکھ میرے بھتیجوں کے نام۔ عباس نے لکھے۔ لکھ میرے بھانجوں کے نام۔ عباس نے لکھے۔ حسین خاموش ہوئے۔ مولا مکمل ہو گئی فہرست؟ آوازیں نہیں۔ عباس لکھ میری بہنوں کے نام۔ مولا کی قسم بہنوں کا نام آیا، تڑپ گیا ام البنین کا وفادار بیٹا۔ آواز آئی مولا جو مسلح تک کنیزوں کے سہارے پہ آتی ہیں وہ سفر پہ جائیں گی۔ آواز آئی میرا حکم ہے لکھ میری بہنوں کے نام۔ جب حکم کا نام آیا آواز آئی مولا کیا لکھوں؟ آواز آئی عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ آواز آئی مولا مر جاؤں گا مجھ سے نہ لکھوا۔ آواز آئی غازی میرا حکم ہے لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام۔ جس نے زندگی میں ماتم نہ کیا ہو فکرہ سنے۔ آوازی مولا اگر لکھنا واجب ہے تو پھر جیسے میرا دل ہے ویسے لکھوں۔ آوازی جیسے تیری مرضی ویسے لکھ۔ آستین کا پردہ بنایا، آنکھوں پہ رکھا، آنکھیں بند کی، کانپتے ہاتھوں میں قلم پکڑ کے کاغذ پہ رکھا۔ زینب لکھنے کا ارادہ کیا، ہاتھ لرز گئے۔ یہ کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا۔ تڑپ کے چیخ نکلی حسین کی، وہاں پاس جیسے جیسے اجڑی نے سفر کرنا ہے تو نے ویسے ویسے نام لکھ دیا۔ کبھی کربلا سے کوفہ، کبھی کوفہ سے اسکلان، کبھی اسکلان سے دمشق، کبھی شمال سے پھر کر بسم اللہ۔ تیاری پہ شرما کے نہ رویا کر۔ یہ استقبال ہوتا ہے مصائب آل محمد کا۔ تین فکریں پڑھنے زیادہ زحمت نہیں، گرمی کا احساس ہے مجھے۔ تیرا بھی دل ہے، تین فکریں پڑھتا ہوں بس۔ مہر لگی ہے جن پہ سید آ کے، جن سے بڑا مصائب میں نے تیاری میں آج تک پڑھا ہی نہیں۔ فہرست بنائی کس نے؟ ابو الفضل العباس، علی کا جلالیوں والا بیٹا۔ فہرست مکمل ہوئی، میں نے پڑھ دیا، تو نے سنا۔ مسافروں کو پتہ چل گیا کہ ہم جا رہے ہیں وطن چھوڑ کے۔ چھوڑا نہیں تھا، چھڑایا گیا تھا حسین سے۔ پھر کبھی وقت ملا تو تفصیل سے پڑھوں گا۔ آواز آئی محمل تیار کرو، سامان تیار کرو۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے 57 محمل تھے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ سے یہ زیادہ پڑھ رہے، مالی و سبتین پل نے ریاض القدس پڑھ لی۔ حسین جیسے بادشاہ کی تیاری تھی۔ 57 محمل نہیں تھا فقط، 250 اونٹ تھا۔ تفصیل پڑھوں گا تو آنسوں کی نہر جاری ہو جائے گی آنکھوں سے۔ 250 اونٹ تھا جس پہ حسین کی تیاری ہوئی اور سامان رکھا گیا۔ 70 اونٹوں پہ فقط خیمے تھے۔ تمہاری مرضی ہے، آپ نہ رو سکو تو سر جھکا کے بھیک مانگ لینا۔ 70 اونٹوں پر خیمے تھے، 40 اونٹوں پر مشکیزیں رکھے گئے۔ مجھے ممبر کی قسم ہے، مجھے غازی کی قسم ہے، 40 اونٹوں پر اشیاء خرد و نوش رکھا گیا۔ مر جاتا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے، میں نے خود گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے۔ 12 اونٹ ایسے تھے جن پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں رکھی گئی تھی۔ اب تیری مرضی ہے، لیکن فکرہ میں پڑھ رہا ہوں ان بھائیوں کے حصے کا جن کی شادیاں ربیع الاول میں تیار ہیں، یا وہ جو بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں جنہیں بھائیوں کی پیشانی پر صحرا دیکھنے کا شوق ہے، ان کے ماتم کا فکرہ پڑھتا ہوں۔ 70 پہ خیمے، 30 پہ مشکیزیں، 40 پر اشیاء تھی، 12 پہ چادریں تھی، 50 اونٹ پر کوئی قیمتی سامان تھا۔ عبداللہ نامی شخص کی روایت ہے، میں گزرا، میں نے دیکھا اونٹ تیار ہے، سامان رکھا
رکھا ہوا ہے، ایک خوبرو نوجوان ہے جو ساتھ کھڑا ہے، میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ سامان کی سمجھ نہیں آ رہی، نظر آ رہا ہے وہ خیمے ہیں، وہ مشکیزیں ہیں، وہ برکے ہیں، مجھے یہ بتا یہ 50 اونٹوں پر کیا ہے؟ آبازی تجھے معلوم نہیں؟ ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کی شکل مصطفیٰ سے ملتی ہے، جس کی عمر 18 سال ہے، جس کا نام علی اکبر ہے، جس کی شادی کا موسم قریب ہے، 50 اونٹوں پر اکبر کی شادی کا سامان کچھ پھپھیوں نے بنایا، کچھ ماں نے۔ بسم اللہ ہوگی، مجلس ہوگی، گریا ہو گیا، مجلس ہوگی، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ پڑا، ہمیشہ غم حسین نصیب، اس کے علاوہ کوئی غم نصیب نہ۔ 70 اونٹوں پہ خیمے، 30 پہ مشکیزیں، 12 پہ چادریں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، 50 اونٹوں پر علی اکبر کی شادی کا سامان، جو کہتے ہیں شام غریباں کیا ہوا، جن کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں 3 گھنٹے خیمے لوٹنے میں لگ گئے۔ ہر فکرہ پڑھا نہیں جا سکتا، اگر صحیح پڑھ دیا جائے تو مومن برداشت نہیں کرتے۔ محمل تیار ہوئے، آگیا منزل کے قریب آگیا، بیبیاں سوار ہوئیں، کھڑیاں دیکھ لو 2 سے 2.5 منٹ اور پڑھنا، بیبیاں سوار ہو گئی محملوں میں، یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، جتنے سید بیٹھو مجھے معافی دینا، سادات کا کوئی بچہ بھی بیٹھا ہو تو مجھے سید سمجھ کے معافی دے گا۔ محمل تیار ہوئے، بیبیاں سوار ہوئی، اچانک حسین اٹھے، رسول کا امامہ، رسول کی قبا، رسول کی ابا، رسول کا عصا، آنکھوں میں جلال، آنکھوں میں سرخی، دل میں کوئی ارمان، رو رو کے کہتے ہیں عباس جی آقا، قاسم جی مولا، اکبر جی بابا، آؤ محمد، آؤ میرے قریب آؤ، مشکل وقت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، مجھے غازی کی قسم ہے۔ حسین چلتے چلتے بہن کے حجرے کے سامنے آیا، پہلا فکرہ کہا آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن زینب عالیہ، تیرا محمل تیار ہے، مر جاتا فکرہ نہ پڑتا۔ بی بی زینب نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا، یا 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی ماں کی چادر کا واسطہ قدم واپس رکھ۔ آوازی عباس کیا ہوا؟ بی بی میں منت کر رہا ہوں، قدم واپس رکھ۔ بی بی نے قدم اندر رکھا، غازی کی حالت کیا ہوئی؟ امامہ کھول کے گلے میں آیا، زہرا کی حویلی میں چکر لگا لگا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب، پردہ کر جہو علی کی بیٹی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ حق ہے رونے، یہی حق ہے رونے کا۔ پہلے وعدہ کیا ہے، گھڑیاں دیکھ لو 1 سے 1.5 منٹ، مارنا مقصد نہیں، رونا مقصد۔ آ میری صابرہ اور مجاہدہ بہ، آ باہر تشریف لاؤ، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ علی کی بیٹی باہر آئی، نقشہ بنانا ذہن میں، علی کی عزت دار بیٹی گھر سے باہر آئی، غازی کا امامہ کھل گلے میں آ گیا، الحجاب کی صدا بلند ہوئی، دائیں ہاتھ حسین کی ابا میں، بایاں ہاتھ علی اکبر کی ابا میں، پیچھے ہون محمد، آگے عباس، پھر کبھی پیچھے عباس، پھر کبھی دائیں عباس، مر جاتا نہ پڑتا، پھر کبھی بائیں عباس، ہر آنکھ پہ واجب ہے دیکھے مجھے، منبر کی قسم، ہاتھ ہیں بھائی اور بیٹے کی ابا میں، مجھے غازی کی قسم، علی کی بیٹی قدم اٹھاتی زمین پہ رکھتی ہے، اکبر یاسین پڑھتے ہیں، حسین مزمل پڑھتے ہیں، اون محمد قرآن پڑھتے ہیں، 14 قدم ماں کی حویلی میں علی کی بیٹی چلی، یہ ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، روتے روتے مٹی پہ بیٹھی، حسین کی چیخ نکلی، عالیہ کیا ہوا؟ آوازی حسین کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ آوازی ابھی ماں کی حویلی ہے، ابھی 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، پتہ نہیں ہر موڑ پر پتھروں کی بارش، باغی باغی کا شور، رو رو کے تو کہے
گی لوگوں میں نبی کی بیٹی بسم اللہ. بس ایک منزل بڑھاؤ, صرف ایک منزل. چھوڑو ممبر چھوڑو, صرف 2 منٹ ہو, یہ ایک منزل بڑھا دو. ہو گیا مصائب, ہو گیا, میرے حصے کی مجلس ہو گئی, نوکری ہو گئی, حصہ مل گیا. تیاری پہ اتنا گریا, بڑی بات. اس گرمی میں آپ کا بیٹھنا نہ عبادت ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے, فکرہ ہے, مصائب نہیں ہے, پہاڑ ہے. اکبر اون محمد حسین قرآن پڑھتے ہیں, علی کی بیٹی قدم اٹھاتی, واپس زمین پہ رکھتی ہے. مجھے ممبر کی قسم 15ویں قدم پر حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی. عالیہ کہتے ہیں حسین کیا ہوا؟ آواز بی بی پیچھے مڑ کے دیکھ. اب جو بی بی نے دیکھا 34 سال کا عباس جہاں سے عالیہ قدم اٹھاتی ہے وہاں بیٹھ کے اپنے امامے سے بی بی کے قدموں کے نشان مٹاتا ہے. رو رو کے کہہ رہے بی بی تیری یہ شان سلامت, بی بی تیرے یہ بھائی سلامت, بی بی تیرے یہ بیٹے سلامت, بی بی کبھی بھی تجھ پہ کوئی وقت نہ آئے. یہ جڑے ہاتھ دیکھو, میں فکرہ سنو, میں اجازت چاہتا ہوں. علی کی بیٹی محمل کے قریب آئی. سوار کون کروائے گا؟ ہر کتاب والے نے لکھا, ہر کوئی آگے بڑھا. بی بی نے کہا نہیں میں نے سوار نہیں ہونا. عباس نے کمر جھکائی, آواز نہیں عباس. بی بی کون سوار کروائے؟ فرماتی ہیں سوار وہ کروائے جو واپس چھوڑنے آئے. اس وقت سجاد جھکے, بی بی نے قدم رکھا, بی بی محمل میں آئی. تیرا کوئی پتھر کا کلیجہ ہے. ادھر بی بی محمل میں بیٹھی, ادھر عباس توڑے گھوڑے پہ آئے, اکبر گھوڑے پہ بیٹھا, قاسم گھوڑے پہ بیٹھا. بنی ہاشم نے تلوار علم کی, آسمان کو رخ کیا. ہر زبان پہ آواز ہے الحجاب الحجاب الحجاب. یہ 28 رجب ہے, اس کے بعد 12 محرم علی کی بیٹی کوفے آئی. دار الامارہ پہ اعلان ہوا پتھروں کی جھولیاں بھر کے کوفے آ جاؤ, علی کی بڑی بیٹی بازار